بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کافی ٹرینڈنگ کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں طاغوت کے بارے میں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان میں شغل میلہ اور ایک طوفان بدتمیزی جو انہوں نے دکھایا ہوا ہے ٹی آر پی کے چکر میں وہ زیادہ ہے۔ بڑی ہی کم ایسی ویڈیو ہیں جو کہ سیریسلی اس بارے میں بتا رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان میں کچھ پرانی ویڈیوز یوٹیوب وغیرہ پہ اویلیبل ہیں جن کے اندر مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد اور اس طرح کے جو جید علماء ہیں ان کی کچھ ویڈیوز مل جاتی ہیں، لیکن عوام شاید اس پہ کوئی اتنا تبصرہ نہیں کر رہی۔ تو میں بھی اس میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سیریس ویڈیو بنانے کی کوشش کروں، تو میں اس کے بارے میں تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں اپنا تبصرہ۔ اگر طاغوت کے لفظ کو لیا جائے تو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اردو میں کہ طغیانی ہو جانا، کسی چیز کی اپنی باؤنڈری یا اپنی حدود سے باہر چلی جائے۔ جس طرح ہم اپنے عرف عام میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی ہے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ دریا اپنی باؤنڈری یا حدود سے باہر جانا شروع ہو گیا۔ یہ ہم اردو کے اندر بھی اصطلاح یوز کرتے ہیں۔ جو عربی کے اندر یا اسلام کے اندر ہمیں طاغوت کا لفظ ملتا ہے اس سے مراد یہی ہے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی اور خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 مرتبے ہو سکتے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری ہی کو حق مانے مگر عمل اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، یعنی عملاً وہ اس پہ کام نہیں کر رہا لیکن زبان سے اقرار کر رہا ہے۔ اسی چیز کو جو بندہ ایسے کرتا ہے اس کو فسق کہتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، یہ کفر کہلاتا ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک اور اس کی رعیت میں خود کو اپنا حکم چلانے لگے۔ اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اس کا نام طاغوت ہے، اور کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس طاغوت کا منکر نہ ہو۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ کے اندر 256 آیت ہے جس کے اندر یہ لفظ یوز ہوا ہے۔ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تو ترجمہ یہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک خدا کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس کے اندر بھی طاغوت اسی چیز کو کہا جا رہا ہے کہ جو شیطان کی مانے اور اللہ کی نہ مانے۔ ایک اور آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کا مضمون بیان ہے۔ ترجمہ ہے تم اس کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم تو صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو ان آیات کی روشنی میں یا جو ہم نے پہلے کچھ ڈیٹیل پڑھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طاغوت وہ چیزیں ہیں جو ہم اللہ کے خلاف، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے خلاف اپنی طرف سے بنا لیں اور ان کو ایز اے رول، ایز اے لا جو ہے وہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی بہت ساری مل جائیں گی، چند ایک میں بھی ان میں سے مینشن کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو بڑے سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اندر کوئی ایسے رول ہوتے ہیں کہ وہ پریکٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ زمین جائیداد کے معاملات ہیں، بڑی دیر لوگ ان کو سیٹل ہی نہیں کرتے، باپ کب کا فوت ہو گیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کے جو بھی لواحقین ہیں وہ ان میں اس طرح سے ڈیوائیڈ ہو جائے گی ساری زمین جائیداد، لیکن وہ ہم نہیں کرتے، ہم اس میں اپنی پرمپرا، ریتی رواج، اور سم ٹائم گاؤں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ معاملات طے ہی نہیں کرتے، بعض اوقات بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ زمین کسی اور کے پاس نہ چلی جائے۔
تو اس طرح کے جتنے بھی رول ہیں یہ سارے کے سارے طاغوت کے اندر ہی آئیں گے، کیونکہ آپ نے ان ایسی چیزوں میں اپنے لا ڈیفائن کر لیے ہیں جو کہ اللہ اور رسول سے ہٹ کے ہیں، جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں، تو ہم اسی چیز کے اوپر اپنے لا کو پریکٹس کرنا شروع کیا ہوا ہم نے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری باتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح شادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کی بے جا مداخلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بڑے سارے رشتے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں سو کالڈ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہم جس کو کہتے ہیں، ان کی ہم مثال لے سکتے ہیں امریکہ کینیڈا کی، وہاں پہ بھی ایسے بہت سارے اصول انہوں نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں جو کہ طاغوت کی زمرے میں ہی آتے ہیں۔ انہوں نے شادی کو لے کے، اپنے ریلیشن شپ کو لے کے، فیملی سسٹم کو لے کے وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں، قوانین ڈیفائن کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑے ساری خرافات میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ساری کی ساری طاغوت میں آتی ہیں۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس پہ کہ اس سے بچا کیسے جائے۔ تو اس کے بچنے کا بڑا سا آسان سا طریقہ جو کہ سورہ البقرہ کی آیت کے اندر بھی مینشن تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ مستحکم ہو کے رہا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کو مضبوطی سے تھاما جائے، اور وہی سارے کام کیے جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے، قرآن پاک میں ہمیں بتائے گئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، تو وہ سارے کے سارے کام کیے جائیں، بجائے اس کے کہ بندہ خود سے وہ سارے معاملات میں لیجسلیشن کرنا شروع کر دے، قانون سازی کرنا شروع کر دے۔ تو یہ اس کا بڑا سا آسان سا طریقہ ہے کہ اللہ اور رسول کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف اس کو راؤٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ چیز کیسے سارٹ آؤٹ کی انہوں نے، وہی اپنی زندگی میں اپلائی کر دیں، بجائے اس کے کہ اپنی اس پہ سوچ لگائیں اور اپنے رول بنائیں۔ ظاہری بات ہے ہم جو بھی کریں گے ناقص ہی کریں گے، اور اس میں بڑی ساری باتیں بھی ہمیں نظر آئیں گی، اور جن لوگوں نے کیا ان کا ہم حال دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وہ ایک سلوشن دیتے ہیں، پھر اس سلوشن سے فردر پرابلم جنریٹ ہوتی ہیں، اور اس کے لیے پھر سلوشن دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک اینڈ لیس طریقہ جو ہے نا وہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ طاغوت جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔